نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلَ لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ رعد سے آیا مقدسہ نمبر 38 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی ویڈیو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر چل رہی ہے، یہ اس کا دوسرا حصہ ہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اس سے شرک کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا کہ جو شرک کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ خود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شرک کو توڑا۔ اور ایک چیز اور ثبوت جو ہے وہ دیا کہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ضرور ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، من قبلی کا، بعد میں کہیں بھی لفظ نہیں، بعد میں ایک قرآن پاک کی ایک آیا مقدسہ میں بعد میں لفظ نہیں ہے۔ یہ اپنی زمانی کلامی تفاسیر ہیں، سارے ایسی کرنے والے تفاسیر سارے ہیں خنزیر۔ ان خنزیروں نے قرآن پاک کے الفاظ کو بدل بدل کے لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ شیطان نے ایک وعدہ کیا نا اللہ سے کہ میں نے بھی تیرے راستے پہ کسی کو چلنے نہیں دینا، اور اکثر میں دوزخ میں نہ ڈالوں تو میرا نام بھی ابلیس نہیں۔ یہ ابلیس کے نمائندے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، بعد میں نہیں۔ خاتم النبیین اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ زبان رسول اللہ کی ہے، کلام اللہ کا ہی ہے، اور ان کا ایک حدیثہ اٹھا ہے، وہ اللہ کو اللہ مانتا ہی نہیں، وہ کائنات کو اللہ مانتا ہے، کائنات کو اللہ مانتا ہے۔ چلو وہ بھی ان کی اپنا پروڈکشن سے ہے، جو پروڈکٹس کرتے ہیں نا، یہ پروڈکشن ان کی فیکٹری سے پروڈکٹ ہو کے نبی نکلتے ہیں، انہی کی فیکٹری سے نکلتے ہیں، انہی کی فیکٹری سے۔ کیونکہ وہ ایک غلام محمد قادیانی کانے نے جھوٹ مار دیا نا کہ میرے بعد بھی 40,000 ایک دو نہیں 40,000 نبی ہوں گے، سارے جھوٹے ہوں گے۔ اب 40,000 میں اب کتنے اس زمانے میں اٹھ ہوئے ہیں؟ زید خان اٹھا ہوا ہے، نسیم واسطے جہنم ہو گیا، اور اپنا یہ ان کی پروڈکشن سے پروڈکٹ ہو کر نکلنے والا احمد عیسیٰ، زید خان، یہ سارے ان کی فیکٹری سے پروڈکٹ ہو کر نکلتے ہیں، یہ سارے اس سے۔ لیکن اللہ نے نہیں فرمایا، کس قرآن پاک میں ایک جگہ بھی نہیں فرمایا۔ یہاں بھی فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ضرور بھیجے ہم نے محبوب آپ سے پہلے
رسول، وجعلنا لہم اور بنایا ہم نے ان کے لیے اولاد، بیوی بنائی ہم نے ان کے لیے بیوی اور اولاد۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مبعوث فرمائے، اور نبی علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ۔ مسلمانوں تم خوش ہو کہ تم ہی میں سے میں نے ایک رسول بنا کے بھیجا۔ پھر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنین پر، مسلمانوں پر ہم نے اپنا انعام فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یہ آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی خاص طور پہ یہ حدیث انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، من قبلی کا، آپ سے پہلے۔ چلو آپ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں سورہ فاطر میں۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے بھی ایک ارشاد فرمایا، سورہ فاطر یہ سورہ فاطر پہ پہلی ابتدا سے ہی فرمایا، رب نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے زمین آسمان کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا اور فرشتوں کو بنایا، رسول، بہت سے رسول فرشتوں کو بنایا۔ چلو یہ آقا علیہ السلام کے نہیں، اگلی حدیث ہے، یہ آقا علیہ السلام کے لیے یہ آیا مقدسہ ہے، چوتھی آیا مقدسہ، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء۔ اے لوگو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کی ہیں۔ اللہ کا ذکر بھی کیا کرو، نہ اس کی نعمتوں کو یاد کیا کرو جو اللہ تم پر فرماتا ہے۔ ھل من خالق غیر اللہ، کیا کوئی ہے اللہ کے سوا بھی پیدا کرنے والا خالق ہے؟ ھل من خالق غیر اللہ، اللہ کے سوا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے؟ یرزق من السماء، جس نے تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارا، آسمان سے رزق اتارا، والارض، اور زمین سے رزق نکالا، آسمان سے رزق اتارا، زمین سے نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو، اس بات سے بھاگتے کیوں؟ اگلی بات، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا وہ جب اللہ کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، محبوب گھبرانا، پریشان نہ ہو۔ اب ان کا معنی یہاں ضرور کا ہے کہ ضرور جھٹلاتے ہیں تجھ کو کافر لوگ، ضرور کافر لوگ جھٹلاتے ہیں تجھ کو، فقط کذبت رسل من قبلک، گھبرانا، اگر تجھے یہ کافر لوگ جھٹلاتے ہیں تو پس ضرور تجھ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا۔ فقد کذبت رسل من قبلک،
رسولوں کی جماعت جو پہلی جماعت آپ سے پہلے ہو چکی ہے نا، گزر چکی ہے، ان رسولوں کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا۔ گھبرانا، اپنا کام کیے جا، ڈٹ کے رہے، اللہ تعالیٰ دین کو غالب کرے گا۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ من قبلک، جتنے بھی رسول ہوئے ہیں آپ سے پہلے ہوئے۔ یہ جو اس نے خلیفہ مسرور نے 15 جون 1916 کو مجلس عرفان میں کہا ہے کہ آپ کے بعد رسول ہوگا، وہ کانا ہوگا اور وہ جو سب کو صحیح سمجھائے گا۔ جس طرح یہ ان پڑھ ہے نا، اس طرح اس کی قرآن پاک نہیں آتا، میں دعوے سے کہتا ہوں غلام احمد قادیانی کو بھی صحیح قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تھا۔ جی ہاں، مجہول پڑھتا تھا وہ بھی، یہ بھی مجہول پڑھتا ہے، اور اکثر پیر ہمارے وہ بھی مجہول پڑھتے ہیں، ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا۔ دعویٰ کیا؟ جبریل میرا خادم، میکائیل میرا خادم، یہ ہمارے پیر جہل ہے۔ جس طرح لاسانی سرکار فرشتہ اپنا بادل والا، جو میں نے سنا بادل والا فرشتہ بادل برسا رہا تھا، تو میں نے اسے دیکھ کر کہا میں تیری شکایت کر دوں گا جبریل سے۔ بھائی چوڑ آدمی، ایسے جہل پیر لوگوں کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن کی طرف جانے بھی نہیں دیتے، اور زیادہ اگر وہ جہل ہے تو اس کے مرید اس سے بھی جہل ہے نا۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی جہل تھا تو اس کے خلیفے بھی تو جہل ہے نا، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ ہی غلط پڑھتے ہیں۔ مجہول جسے کسی عورت کا پلتر مار مار کے پڑھایا ہو خلیفہ صاحب۔ اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام کاموں نے، تمام باتوں نے، تمام چیزوں نے آخر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے نا، تو حق بیان کرو۔ حق یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے پہلے رسول ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام آخری رسول ہیں، آپ کے آخر میں کوئی رسول نہیں۔ یہ ہے سورہ فاطر۔ اور بھی کئی جگہ ایسے الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے۔ ایک اور آیا مقدسہ، یہ بھی سورہ فاطر سے ہے، وہ 4تھی آیت تھی، یہ 25ویں آیت ہے۔ 24ویں آیت میں ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ 24ویں آیت ہے کہ بے شک محبوب ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا، اور رسول بھی ایسا جو خوشخبری دینے والا ہے، ڈر سنانے والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی فرقہ نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو، یعنی کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو، یعنی ہر امت کے لیے علیحدہ رسول بھیجے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک ہے، اور آخری رسول نبی علیہ السلام ہے، آخری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور آخری قرآن، آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب آسمانی نہیں ہوگی۔ جنہیں جو اپنی کتاب کو، اور احمد عیسیٰ اپنی کتاب کو کہہ رہا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب، اعلی کتاب، اس میں بھی چپڑے ماری ہوئی، وہ بھی میں بتائیے کافی۔ اب اگلے آیت پاک جو 25ویں آیت ہے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ یہ بات ہے، یہ خلیفہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، یہ خلیفہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، یہ خلیفہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، خلیفہ مسرور جھوٹ بولتا ہے۔ اب وہیں یکذبک، اگر وہ یہ یعنی لوگ محبوب آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو جھٹلائیں،
تو پھر آپ غم نہ کیجیے، آپ فکر نہ کیجیے. فقد كذب الذين من قبلهم كذب الذين فقد كذب الذين من قبلهم فقد كذب الذين من قبلهم فقد كذب الذين من قبلهم فقد كذب الذين من قبلهم. محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیوں گھبراتے ہیں؟ پس ضرور جھٹلائے گئے یا جھٹایا انہوں نے جو آپ سے پہلے ہوئے انبیاء. جاءتہم رسلہم، جو ان کے پاس رسول آئے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا. آپ سے پہلے جو رسول ان کے پاس آئے ان کو بھی انہوں نے جھٹلایا. وہ رسول آئے کیسے تھے؟ بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ. بالبینات کے ساتھ آئے نا، بالبینات کے ساتھ آئے نا، روشن دلائل کے ساتھ. بالبینات، کھلی دلائل لے کے، کھلی اللہ کی آیات لے کے، کھلا اللہ کا حق لے کر آئے، انہوں نے پھر بھی نہیں مانا. وَبِالزُّبُرِ، اور ان کے پاس صحیفے تھے، اللہ کے کلام تھے. وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، ان کے پاس روشن کتابیں بھی تھیں. ہر ایک کے پاس علیحدہ علیحدہ کتاب بھی تھی. تورات، انجیل، زبور، کتاب لے کر آئے. اور قرآن پاک کو بدلنے والے یہ آمدی بآسا آخرین منہم. تمہیں تیرے باپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. وآخرین، بآسا لفظ اس نے غلط کہا ہے. یہ خلیفہ مسرور نے 1996 والی 15 جون کی تقریر میں بآسا کا لفظ غلط بولا ہے، قرآن میں اضافہ کیا ہے اور سننے والوں کو گمراہی میں ڈوبا ہے. گمراہی میں چلے گئے وہ بیچارے، سن کر وہ پکے ہو گئے ہیں کہ واقعی آنا تھا بآسا آخرین. ہمارے مولوی جو ہیں وہ غلط کہتے ہیں، اور قرآن پاک غلط نہیں کہتا، یہ غلط کہہ رہا ہے. اور کسی مولوی کی جرت نہیں، کیونکہ تم میں صلاحیت ہوتی تو تم سٹیج پر یا ممبروں پر یا ہمارے لیڈر مان کے اسمبلیوں میں صحیح قرآن پاک نہ پڑھتے. اسی بات سے تو کافر لوگ، یہ جو یہودی ہیں یا یہ مزئی ہیں، اسی بات سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی بات سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو اتنے اسمبلی میں ہیں وہ سارے جاہل ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہونا کہ قرآن پاک میں کیا ہم زیادہ کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. بآسا پتہ نہیں کتنے بڑے لیڈر وہاں بیٹھے ہوں گے، پڑھے لکھے بیٹھے ہوں گے. اگر انہیں پتا ہوتا کہ بآسا نہیں لگ سکتا، آخرین منہم لفظ ہے، آئیں گے انہی میں سے، آخر میں آئیں گے جو بندے، جو ان کی اولاد پیدا ہوگی. یا لما یلحق ولما یلحق بہم، جو ان سے ملیں گے وہ ملنے والے آخر میں ہیں. ان میں تو نبی رب تعالیٰ کے رسول نے یا رب نے نہیں فرمایا، جھوٹ بولا ہے. آخرین منہم کا وہ تعلق ہی نہیں بنتا بآسا کے ساتھ. اور گرامر بھی غلط ہو جائے گی، اللہ کے قرآن کی گرامر کو بھی غلط کر رہا ہے. حالانکہ دنیا کائنات نے گرامر قرآن سے لی ہے، قرآن گرامر کا محتاج نہیں، جبکہ گرامر قرآن کی محتاج ہے. اب بآسا آخرین، یہ مسرور نے جھوٹ بولا اور تم نے اعتبار کر لیا. کیوں اعتبار کیا؟ اب سوچنا تمہارا کام ہے. میں نے بالکل خلیفہ مسرور کو ننگا کرنا ہے، ننگا کر رہا ہوں اور ننگا کروں گا، اچھی طرح ثابت کروں گا. خلیفہ مسرور بالکل جھوٹا انسان ہے اور لعنتی انسان ہے. قرآن پاک بدلتا ہے. اب پھر وہ 4 آیات جو سورہ جمعہ سے ہم تلاوت کر رہے تھے ان کا بھی ترجمہ کر لیں. وہی ذات ہے، اللہ ہے، جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ان پر اللہ کی آیات مقدسات تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، پاکیزگی کا طریقہ سکھاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہے، کتاب کی تعلیم دیتا ہے. کتاب قرآن پاک کی ہے. حدیث پاک کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کتاب کہیں نہیں کہا.
وہ اپنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان نے وہ جمع کیا۔ ان صحابہ کرام کی شان کیا کہوں کہ ہمارے لیے انہوں نے اتنا ذخیرہ، اللہ کی نعمتوں کا ذخیرہ جمع کر لیا، وہ ہم تک پہنچا۔ اگر یہ بات ہم تک نہ پہنچتی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ سارے جہل اجاڈ خواہ مخواہ ہمیں کہتے کہ نبی تو ہو سکتا ہے، نبی تو ہو سکتا ہے، تو ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زبان پر اعتبار کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سچ فرمایا جو فرمایا، باقی دنیا کائنات میں کوئی پٹھا ہو کے آئے یا سیدھا ہو کے آئے یا ایڑی کے برنے زور لگا کے آئے، جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ امام مہدی ہوں گے، دونوں شخصیت علیحدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول کریں گے، اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ایک بنا دیا۔ پتہ نہیں وہ حدیث ہے بھی کہ نہیں، میں ابھی دیکھوں گا، ابھی میں نے دیکھی نہیں ابو داؤد کی، اس کی طرف میری توجہ نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں، نظر میں نہیں آتی نا بات، تو یہ میں اپنے جو میری چیز نظر میں نہ آئے نا تو میں اپنا اعتراف کر لیتا ہوں۔ ابھی میں دیکھوں گا، پھر کنگالوں گا، ابو داؤد پڑھی تو ہے لیکن ایسی حدیث میرے ذہن میں نہیں۔ اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو پھر بھی میں وہ اس کا بھی تھوڑا سا بندوبست کروں گا۔ وآخرین منہم، انہی میں سے جو آئیں گے، آخرین آئیں گے، آنے والے، انہی میں سے یعنی صحابہ کی اولاد، پھر صحابہ کی اولاد کی اولاد، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، چلتے رہیں گے، آئیں گے۔ ان کے لیے ذکر ہے کہ صحابہ کرام ہے، ان کا ذمہ ہے کہ وہ آخرین منہم جو آئیں انہی کو، لما یلحقوا بہم، جب وہ ملے ان سے، تو یہ میری ساری چیزیں ان کو بتانی ہیں، پاکیزگی بتانی ہے، قرآن پاک کا علم سکھانا ہے، یہ اب ان کی ذمہ داری ہے۔ وآخرین منہم، جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ رب نے فرمایا لما یلحقوا بہم، جب وہ ان سے ملیں گے تو ان سے پاکیزگی لیں گے، یہ بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بتایا، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، نبی علیہ السلام نے یہ کہا، اس طرح وضو کرنا ہے، اس طرح نماز پڑھنی ہے، یہ صحابہ بتائیں گے۔ آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا یہ ترجمہ ہے جو مسرور نے کیا ہے، خلیفہ مسرور نے کیا ہے، خلیفہ مغرور نے کیا ہے۔ کوئی غرور آ جاتا ہے نا، دولت بے بہا ہو، گاڑیاں بے بہا ہو، آگے پیچھے جناب ملنے والا 1 کلومیٹر سفر بھی پیدل چلنا پڑ جائے گا تو مت ماری جائے، وہ کیا سچ بولے گا؟ نبی علیہ السلام تو کتنے پیدل سفر کیے، وادی طیب میں جا کر مار کھائی، اور آقا علیہ السلام کا جوتا مبارک خون سے اٹ گیا، جسم سوج گیا، اور فرشتے بھی نازل ہو گئے، یا رسول اللہ اگر کہو تو ہم اس کو پہاڑوں کو ملا دے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں اس جہان میں رحمت بن کر آیا ہوں، رحم بن کر آیا ہوں، قہر بن کر نہیں آیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو وادی طیب میں مسلمان ہوئے، اتنی مار کھانے کے باوجود یہ نبی رحمت ہے، جسم بھی سوج جائے، جوتا بھی اٹک جائے، اور آقا علیہ السلام تو بد دعا نہ کریں، آقا علیہ السلام بد دعا نہ کریں، یا اللہ میری امت کی خیر فرما، میری امت کی خیر فرما۔ یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام، یہ ہے ہمارے نبی۔ آقا علیہ السلام کے بعد بات مختصر کہ کوئی نبی نہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور آخر میں آنے والے ان صحابہ سے ملیں گے، یہ صحابہ کا ذمہ ہے کہ ان تک یہ کیا پہنچانا ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتابہ، یہ ان کو پہنچانا ہے کہ تزکیہ نفس بھی ان کو دینا ہے، اور علم کتاب بھی ان کو دینا ہے، علم حدیث بھی ان کو دینا ہے، والحکمہ، یہ حدیث ہے، حکمہ بھی ان کو دینا ہے، علم حدیث بھی ان کو دینا ہے، سمجھانا بھی ہے کہ کہنا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث اسے یاد نہیں آئی، یہ ابو داؤد کی حدیث یاد نہیں ہے، کہیں بھی نہیں پڑھتے، یہ حدیث یاد نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی،
اور رب نے فرمایا خاتم النبیین ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس رب نے انبیاء کا دروازہ بند کر دیا. وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، وہی اللہ ہے جو جاننے والا، ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ اللہ نے خاتم النبیین کہہ دیا فرما دیا. اب اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، اور یہ کانا کہاں سے ٹپک پڑا؟ مسیلمہ کذاب کو، جس کے ماننے والے لاکھوں تک پہنچ چکے تھے، اس کا ساتھ جہاد فرنا، حالانکہ مسلمان بالکل تھوڑے تھے. جہاد فرمایا صحابہ نے اور اس کو واصل جہنم کیا. پتہ نہیں کہاں سے یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں، حدیثوں کو بدلتی ہیں، قرآن کو بدلتی ہیں. باسا لفظ یہاں اس نے غلط لگایا ہے، باسا لفظ نہیں ہے، آخرین منہم، انہی میں سے جو ہونے آئیں گے، آخر میں آئیں گے. وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ، یا وہ لوگ جو دور رہتے ہیں، وہ جب ان سے ملیں گے تو یہ لوگ ان کو علم دیں گے صحابہ علیہم رضوان. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ جسے چاہتا ہے وہ دین کا علم دیتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ صحابہ کو اللہ نے اپنے فضل سے اس دین کا علم دیا، رسول اللہ کی وساطت دیا، رسول اللہ نے انہیں دیا، اور وہ صحابہ کرام نے اس دین کو پھیلایا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس پر وہ چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کو نبوت نہیں دیتا، علم دین عطا فرماتا ہے، علم حدیث عطا فرماتا ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ کوئی صحیح سمجھتا ہے، کوئی الٹ سمجھتا ہے. جس طرح انہوں نے الٹ سمجھا اور ایک نبی نیا گھڑ لیا، ایک نبی نیا گھڑ لیا. اب کہتے ہیں ہمیں مسلمان بھی تسلیم کرو، تو تم نبی چھاڑ دو، لعنت کانے پہ لعنت بھیجو، کانے گومے پر لعنت بھیجو. جب تم بھیج دو گے تم ہمارے بھائی ہو. ہم نے تم کو کب دور کیا ہے؟ تم نے تو گومے کو اپنا خدا بنا لیا، اور گومے نے کہا تھا کہ میرے بعد قیامت جلدی آ جائے گی. 100 سال 150 سال مرے کو ہو گیا ہے، حال تک تو قیامت نہیں آئی. قیامت تو آنی تھی اس کی زندگی میں. پھر اس نے کہا میں مدینے میں مروں گا، تو مرا یہیں پاکستان میں چوڑ. جھوٹ بولا، اور کئی پیشو ان کو یہاں جھوٹ کا پلندہ. اور یہ بھی جھوٹ. باس آخری نا، یہ جھوٹا نہیں. باس آخری، باس لفظ کیسے آ گیا؟ اس سے یہی سے سوال کرو. باسا فعل ماضی کا صیغہ ہے، اور آخرینا منہم لفظ منہم کے ساتھ آخرینا کا تعلق ہے، باسا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. آخرینا منہم کے ساتھ آخرینا کا تعلق ہے کہ انہی میں سے، یعنی صحابہ میں سے جو آنے والے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے اولاد ہے، یا دوسرے لوگ ملنے والے ہیں، وہ ان کو صحابہ کرام سکھائیں گے. لما یلحقوا بہم، جب وہ لوگ یعنی آخر میں آنے والے ان سے ملیں گے. بہم ان سے ملیں گے، تو ان سے مراد غلام قادیانی سے ملیں گے کہ یہ تو جمع کا صیغہ بہم تو جمع کا صیغہ ہے. ان مرزائیوں سے ملیں گے جو قرآن کو بدلیں گے، بعاصا اپنی طرف سے لگائیں گے. شرم کا کاٹا. واللہ ذو الفضل العظیم. ذالک فضل اللہ، ذالک کا معنی وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ہے احمدیسہ کی گرنکھی اور گرامر اس کی علیحدہ ہے. ذالک کا معنی وہ ہے، تو ذالک الکتاب ہو گیا نا، تو وہ کتاب ہی، یہ تو حاضر کتاب ہے، تو حاضر کتاب ہی کہی جاؤ قرآن پاک میں لفظ ہے. حاضر کتاب بھی قرآن پاک میں لفظ ہے. قرآن پاک کا نام اصل بھی ہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. انا انزلناہ قرآنا عربیہ، لفظ قرآن بھی ہے. اب فرقان بھی ہے. فرقان ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان.
قرآن پاک کا نام فرقان بھی ہے. جہاں اللہ تعالیٰ جو مناسب لفظ ہے وہاں ذالک الکتاب، تو ذالکہ کے بعد الکتاب مناسب لفظ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا، میں نے نہیں فرمایا، کسی نے نہیں فرمایا. یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ قرآن سے مراد، کتاب سے مراد قرآن ہے، قرآن سے مراد کتاب ہے، اور حاضل کتاب ہے، حاضل قرآن ہے. جہاں کتاب کا ذکر ہوگا وہاں بھی قرآن مراد ہوگا. جہاں قرآن پاک کی بات ہو یہاں قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے. ذالک فضل اللہ، یہ وہ فضل نہیں، یہ فضل، یہ اللہ کا فضل ہے. کیا یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ جس پہ چاہتا ہے اپنا فرض کرتا ہے، فضل کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے، بڑے فضل والا ہے، بہت زیادہ فضل والا ہے. ذو جمع کے لیے. اسی طرح ایک وہ ہمارے اہل تشریح کے عالم بولتے ہیں، تو ہے نا قرآن پاک کی آیا مقدسہ، اگر سن رہے ہیں کبھی سامنے آ جائے تو میں ان کا علیحدہ درس بھی ایک دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں ذوی القربا. اب قربا لفظ اس میں تفضیل کا وحید مؤنث کا اپنا سیگا ہے، وحید مؤنث کا سیگا ہے. اور قربا سے مراد نبی علیہ السلام کی قریبی کون سی تھی؟ حضرت فاطمہ الزہرا. تو لہذا ایک ہی بیٹی کا ذکر ہے، ایک ہی بیٹی کا ذکر ہے. ذوی القربا جو آ گیا اور نبی علیہ السلام کی ایک ہی بیٹی ہے. اب اسے کیا کہتے ہیں، جہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ جب ذوی آ گیا تو قربا کا معنی رشتہ ہوتا ہے. ذوی القربا قریبی رشتہ دار. زوا دونوں کی طرف آتا ہے. زوا، زوی، زوا، یہ لفظ دو کی طرف ہوتا ہے، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے. ذوی القربا قرآن پاک میں یہ لفظ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي